اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن کا خلاصہ سورہ یوسف۔ سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس کے نزول کا کارن یہ ہے کہ قریش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا یا جلا وطن کرنے یا قید کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے کہ مدینہ کے یہودیوں نے انہیں پٹی پڑھائی کہ محمد سے یہ پوچھے کہ بنی اسرائیل تو شام میں رہتے تھے، وہ مصر کیسے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ کا سارا واقعہ مصر سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ یہودی اس گمان میں تھے کہ جب قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا سوال پوچھیں گے تو حضور ضرور کسی نہ کسی طرح یہودی سے سنپرک کریں گے، اس طرح ساری پول کھل جائیں گی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنوا دیا، ساتھ ہی اسے قریش پر بھی چشمہ بھی بھر کر دیا کہ آپ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس طرح گویا انہیں چیتاونی بھی دے دی کہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے کہ تم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اسی واقعہ میں قرآن نے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ سب بھی زندگی گزارنے کی اسی طریقے کی دعوت دیتے تھے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس قصے میں ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار پیش کیا گیا ہے، تو دوسری طرف عاجزی مصر اور اس کے بیوی مصر کے دوسرے بڑے گھرانوں کی بیگمان اور مصر کے حاکموں کا کردار بھی ملتا ہے، اور دونوں کی تلنا کر کے بتایا گیا ہے کہ ایک طرح کا کردار وہ ہے جو اسلام قبول کرنے میں بنتا ہے، اور دوسرا کردار وہ ہے جو دنیا پرستی اور آخرت سے بے خوفی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھ لو کہ کون سا کردار بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سامنے رکھ دی کہ دراصل اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیر سے اللہ کے منصوبوں کو روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان اپنے منصوبوں کے لیے تدبیر اپناتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تو اس کی تدبیر کے ذریعے اپنا منصوبہ پورا کر لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، مگر یہ کنواں کی حضرت یوسف کی عروج کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح عزیزی مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف کو قید خانے بھجوا کر اس بات کا بدلہ لیا کہ انہوں نے اس کا غلام ہونے کے باوجود اس کی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر یہی قید خانہ ان کے لیے راج سنہاسن پر بیٹھنے کا کارن بن گیا، اور زلیخا کو سب سے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا پڑا۔ اسی طرح کے بے شمار طریقے واقعات اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اسے گرا نہیں سکتی، اسی طرح اللہ نے جسے گرانا چاہا اسے ساری دنیا مل کر بھی اٹھا نہیں سکتی۔ سورہ یوسف سے پہلا سبق انسان کو یہ ملتا ہے کہ اسے اپنے مقصد اور تدبیر دونوں میں اللہ کے مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی دراصل اللہ کی مرضی پر ہے۔ جو آدمی پاک مقصد کے لیے سیدھی جائز تدبیر اپنائے گا وہ یہاں کامیاب نہ بھی ہو تو کسی سچائی کسی رسوائی سے دوچار نہیں ہوگا، لیکن جو آدمی ناپاک مقصد لے کر چلے گا اور اس کے لیے ٹیڑھی تدبیریں کرے گا وہ آخرت میں یقیناً رسوائی کا سامنا کرے گا۔ دوسرا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور اپنے سارے کام اسی کے سپرد کر دو۔ جو لوگ حق اور سچائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے دنیا انہیں مٹانے پر تل جائے تب بھی وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ اس یقین سے ان کو اسادرن تسلی بھی ملتی ہے، اور وہ تمام دشواریوں اور رکاوٹوں کے مقابلے میں اپنا کام برابر کرتے چلتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق
اس قصے میں یہ ملتا ہے کہ ایک مومن اگر حقیقی اسلام سیرت اور کردار رکھتا ہو اور حکمت کی صفت بھی اس میں ہو تو وہ اکیلا سارے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، 17 برس کی عمر، بالکل اکیلے، بے سہارا سامان، اجنبی دیش، اور پھر کمزوری کی انتہا، یہ کہ غلام بن کر بیچے گئے، اس پر مزید ظلم کی ایک انتہائی گھناؤنی اخلاقی جرم کا الزام لگا کر جیل میں بند کر دیا گیا، جس کی کوئی میعاد بھی نہیں تھی۔ اس حالت تک گرا دیا جانے کے باوجود وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اوپر اٹھتے ہیں اور سارا ملک ان کو قدموں تلے آ جاتا ہے۔ واللہ عالم، جو کچھ غلطی خطا ہو تو اللہ معاف کرے، بے شک میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا رحمان و رحیم ہے۔ اگلی قسط میں سورہ رعد۔ السلام علیکم۔